अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकील अंसारी और आप देख रहे हैं हमारे नए एपिसोड वीकेंड विद वकील अंसारी। आज एक अहम मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब है, बहुत दिल के करीब है, और वो मौजू है सोशल मीडिया, उसके अच्छे असरात और उसके बुरे असरात। हम सब इस पे घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत अपनी जगह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और ख़ासतौर पे जैसा मेरे मादर वतन पाकिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते एक हादसा हुआ। एक टिकटॉकर 17 साल की लड़की सना यूसुफ का कत्ल हुआ। इस कत्ल के पीछे जो कहानी है वो आप सबको मालूम है, लेकिन असल चीज़ ये है कि सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार रहा है। हर किसी को यह हक है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, लेकिन सोशल मीडिया का जो असर हो रहा है, चंद हमारे कम अक्ल ना समझदार बच्चे जो हैं जुनूनी कैफियत में आ जाते हैं। हमारा माशरा शायद इस बात की इजाज़त भी देता है कि वो कुछ कर गुजरे। जो एक सना यूसुफ का कत्ल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसने सिर्फ इनकार तो किया था दोस्ती करने से। 17 साल की बच्ची को यह हक हासिल है कि वो किसी को इनकार कर सके, तो इस इनकार की वजह से कत्ल कर देना, शायद ये हमारे माशरे का एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर सामने नहीं आती है। सोशल मीडिया हो या ना हो, चेहरे पे तेज़ाब फेंकना, मासूम बच्चियों के साथ जिस तरीके से कत्ल करके उनको फेंक दिया जाता है गार्बेज में, आज तक हम भूले नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उस माशरे के अंदर क्या वाकई इतनी जदीद टेक्नोलॉजी को इस तरह रुशनास किया जाए, और अगर कुछ लोग उसमें ज़्यादती करें तो उनको सज़ा न दी जाए। देखिए, हर माशरे में जुनूनी कैफियत के लोग होते हैं, लेकिन माशरे का फ़र्ज़ होता है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जाए, बचाया जाए, आज़ादी बरकरार रखी जाए। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एजुकेशनल चीज़ है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आजकल हम सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते। टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये सारे मीडियम्स हैं जिससे हम एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही चीज़ें हैं दुनिया में एक दूसरे को करीब लाने की। लेकिन क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? और अगर हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मगरबी ममालिक में यहाँ भी सोशल मीडिया है, यूरोप में भी सोशल मीडिया यही मीडिया है। हमारे वहाँ ये सोशल मीडिया पे जराइम कैसे हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि कोई मर्द औरत बन के बातें कर रहा है। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? तो हकीकत ये है कि माशरे के अंदर तालीम हम नहीं दे रहे। तो पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि आखिर माशरा ऐसा क्यों है। क्या हुआ कि एक लड़का उठ के आता है गांव देहात से और आके एक सिटी की एक लड़की को कत्ल कर देता है। मुझे कल एक छोटा सा वीडियो देखने का मौका मिला, उसमें वाकई बताया उस लड़की ने जिसने ये वीडियो किया, उसने कहा कि हमारी फिल्मों में और ड्रामों में ये चीज़ें हो रही हैं कि अगर लड़की हासिल नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें भी शादी नहीं करने दूंगा। मतलब हमें क्या ज़रूरत है? हम ड्रामे बना सकते हैं। ड्रामे देखिए हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं क्योंकि वो हमारे माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सना यूसुफ के कत्ल के पीछे उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने चंद कम जहनों पे ये डाला कि अगर लड़की नहीं मिलेगी तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ें तेज़ाब फेंक देंगे, हम रेप करके उसको दफन कर देंगे, हम किसी नौजवान लड़की की लाश कब्र से निकाल के उसको अपनी हविस पूरी करेंगे। ये वो मुआशरे में हो रहा है। मेरा ख्याल है हमारे कलमकार इतने बेहिस नहीं हो सकते, ड्रामा लिखने वाले इतने बेहिस नहीं हो सकते, फिल्म बनाने वाले इतने बेहिस नहीं हो सकते, और अगर इतने बेहिस हैं तो जो मीडियम है जो उनको दिखा रहा है, फिर मेरा ख्याल है कि इस कत्ल के जिम्मेदार वो सब हैं, हम सब हैं। बहुत शर्म की बात है। शायद हमें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए, इस कलम का गलत इस्तेमाल को ख़त्म करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और मुझे पता है बहुत सारे कलमकार इस अहमियत पे जोर देंगे कि किसी लड़की को, और हकीकत है मजहबी तौर पर भी ये हक है कि वो किसी को मना कर दे। हर औरत को हक है, हर मर्द को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथी चुनते हुए उसकी राय ली जाए। हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कोई कलमकार यकीन तौर पर कोई ड्रामा लिखेगा, कोई कलमकार यकीन तौर पर ये कहेगा कि इनकार रिजेक्शन नहीं होता, इनकार करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होती। मेरा ख्याल है इंतकाम आपको उस वक्त लेना पड़ता है जब आप कम ज़र्फ होते हैं, जाहिल होते हैं, और हम जहालत को मज़ीद तूल नहीं दे सकते अपने ड्रामों के ज़रिए या अपनी चीज़ों के ज़रिए। तो आइए कोशिश करते हैं कि इस माशरे में थोड़ी सी एक शम्मा जलाएं, कम से कम ये तालीम लोगों को दें कि अगर आपको कोई मना कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप आगे चलिए। हम सब लोग यंग रहें अपनी जिंदगी में, और कहीं रिजेक्शन का भी सामना हुआ है, कहीं हमने भी किसी को रिजेक्ट कर दिया है, ये जिंदगी का अमल है। इसको कम से कम खुदा के वास्ते इसको एजिज लें। अगर आप मर्द हैं तो ये सीखना शुरू करें कि आपको कोई रिजेक्ट भी कर सकता है। मर्दानगी ये नहीं है कि आप इंतकाम लें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने मोहतरम डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब की जानिब। डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब बहुत खूबसूरत मौजू लाते हैं, उस पर बात करते हैं
देखते हैं आज गुलाम मुस्तफा। डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum वकील अंसारी साहब और तमाम नाजरीन इकराम। आज न्यू जर्सी स्टेट के अंदर इलेक्शंस 2025 जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसकी प्राइमरीज हो रही हैं और यकीनन इलेक्शंस के अंदर एक जोश और जज्बा पाया जा रहा है और हम अपील करेंगे कि पाकिस्तानी अमेरिकन इलेक्शन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बने ताकि आपकी वॉइस सुनी जा सके। आपके लिए खबर यह है कि रिपब्लिकन पार्टी की काउंटी के अंदर मैं और मेरा बेटा डॉक्टर अतर मुश्तबा हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज ऑफ टुडे। इसी तरह डॉक्टर कासिम नवीद चीमा हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। 3 पाकिस्तानी और तीनों क्वालिटी लीडरशिप पाकिस्तानी अमेरिकन ने रिपब्लिकन पार्टी को इस काउंटी से दिया है। यकीनन ये बात पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काबिल फख्र है और ये चीज़ इसी अंदाज से जारी और सारी रहनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रेजेंस को, अपनी आवाज़ को मनवा सकें। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना कम्युनिटी की बहुत अहम ज़रूरत है। जल्द से जुलूस करना और प्रोटेस्ट करना अगर कम्युनिटी की आवाज़ ऐवानों में ना पहुंच पाए तो वो लाहासिल है। आइए हम सब मिलकर एक साए तले, एक झंडे तले जमा होकर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की बेनिफिट और दूसरी तमाम कम्युनिटीज की बेनिफिट के लिए इस कंट्री में हम अपना किरदार अदा करें। हमारे लिए तमाम दरवाजे खुले हैं और आज की दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन जो यकीनन ऑफिशियल डेलीगेशन हाई पावर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, MKM पर मुश्तमिल है, वो जो अलायंस पार्टीज हैं पाकिस्तान की हुकूमत की, वो अमेरिका के अंदर आई हुई हैं और इनकी मुलाकातें अक़वाम मुत्तहिदा और वाशिंगटन के अंदर जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाकातों के अंदर सेक्रेटरी जनरल से और प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल से और इसके अलावा दीगर चंद ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकातें की गई। सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे रोशनी डालें कि इन मुलाकातों की ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान ने मिलिट्रली यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जो 1971 के बाद पाकिस्तान को 50 साल की मुद्दत के बाद हासिल हुआ। पाकिस्तान को जिस तरह आलमी सतह पर बदनाम किया जाता रहा और पाकिस्तान की शिकस्त का मजाक उड़ाया जाता रहा, अल्लाह ताला की खास ताईद और नुसरत पाकिस्तान के साथ रही कि पाकिस्तान ने उस पूरे नैरेटिव को रिवर्ट बैक कर दिया और पाकिस्तान दुनिया के थिएटर में एक बड़ा मुल्क बनकर फौजी ताकत के एतबार से सामने आया, जो कि इस वक्त 57 नेशंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इतनी बड़ी कुव्वत और इतनी मजबूत कुव्वत नहीं सामने आ सकी थी। भारत पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है और भारत की इस वक्त की हुकूमत यकीनन बड़ी मुतासिब है मुसलमानों के मामले में, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, और इसको शिकस्त देना या उसको शिकस्त हासिल करना यकीनन एक कलंक का टीका है जो इनके ऊपर, इनके सिंदूर पे लग गया है। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हो। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के अवाम मिलजुल कर अपनी ट्रेड, अपनी इकोनॉमी, अपनी एजुकेशन के अंदर एक साथ काम करें। हमारी तहजीब और तमद्दुन साल तक, हजारों साल तक हम एक साथ रहे और आइडियोलॉजिकल बुनियाद पे हमने अपनी मजहबी आज़ादी और आवादारी के लिए पाकिस्तान का हुसूल किया था। इसका मकसद हरगिज ये नहीं था कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हॉस्टिलिटीज को क्रिएट करें, लेकिन हिंदुस्तान ने मुतवातिर और ख़ास तौर पे हिंदुत्व और RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की। कभी BLA की सूरत में बलूचिस्तान के अंदर इंट्रूजन की गई, कभी पख्तूनिस्तान के नाम पे KPK के अंदर इंट्रूजन की गई, कभी सिंधु देश के नाम पे सिंध के अंदर इंट्रूजन की गई। ये इंट्रूजन्स हमने कभी, पाकिस्तान के लोगों ने कभी हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी तहरीकें आज़ादी की कई एक इलाकों में चल रही हैं उसमें पाकिस्तान ने कहीं पर भी उनका साथ नहीं दिया, ना पाकिस्तान के ट्रेसेस हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदुस्तान ने मुस्तकिल और मुतवातिर तौर पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया और बदकिस्मती से हमारे अपने लीडरों ने भी ये कहा कि 30 साल से हम दहशतगर्दी का पार्ट रहे, तारीख को शायद हम भूल बैठे कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर कम्युनिज्म की एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को मिसमार किया। हमने उन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट थी। पाकिस्तान सफ़े अव्वल की रियासत बनकर सामने आया
لیکن ان تمام چیزوں کو بھلاتے ہوئے، پاکستان کی تمام قربانیوں کو بھلاتے ہوئے پاکستان کے اوپر انکروچمنٹ کی گئی اور پاکستان کشمیر کے اندر لوگوں کی تحریک کو، جو آزادی کی تحریک تھی، اس کو کچلنے کی کوشش کی گئی، انسانی حقوق کو پامال کیا گیا. یہ چیزیں ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں. لیکن ایک اچھی ڈپلومیسی کے اندر کامیابی ہمارے اس پوری کامیابی کا ایک بڑا فیس ہے. اگر ہم نے ڈپلومیسی کے اندر کامیابی حاصل نہیں کی اور صرف اقوام متحدہ کے چند سفیروں سے ملاقات کر کے ہم واپس آ گئے تو یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے. پاکستان کی کامیابی اس وقت ہے جب ہم پاکستان کو اس مقام پر پہنچا سکیں جہاں پر ملٹری کامیابی کو ڈپلومیٹک کامیابی پر ٹرانسلیٹ کر سکیں. آئیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن دے اور ہم اس محاذ پر بھی کامیاب ہوں. تب تک کے لیے، نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے خدا حافظ. آپ سے اجازت. جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت محبت سے آپ نے بہت اچھی باتیں کی. نیو یارک میں گھر کی خرید و فروخت کے لیے بس ایک ہی نام یاد رکھیں، امریکن ڈریم ہومز. پروفیشنل بروکر علی رفاقت اور سید وسیم ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. ان نمبرز پر فون کیجئے. امریکن ڈریم ہومز. اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے، ایک گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 5165610707. تندرستی ہزار نعمت ہے اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر وزٹ ضروری ہے. صافی میڈیکل اور ڈاکٹر سارا ساجد ہماری کمیونٹی میں ایک اہم اضافہ ہے جو ہمارے علاقے ایلمنڈ میں کڈنی سے متعلقہ امراض جیسے کڈنی سٹون، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے ہونے والی کڈنی فیلئر اور ڈائلسس کی ماہر ہیں. اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں. آپ کی آسانی کے لیے ہم اردو اور پنجابی میں بھی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سارا ساجد کا اسٹاف ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار. افغان چائے خانہ روایتی افغان کھانوں کے لیے گزشتہ 27 سال سے نیو یارکرز کا فیوریٹ ریسٹورنٹ. بلک کباب آئیے اور فریش حلال میٹ سے بنے ہمارے کباب، پلاؤ اور کڑھائی، لیمن ڈشز، اسپیشل گرین ٹی ضرور انجوائے کیجیے. 50 سے 150 افراد کے لیے کشادہ پارٹی ہال. آؤٹ ڈور کیٹرنگ، فری ڈیلیوری اور ریزرویشن کے لیے کال کیجیے 5166405825. بلک کباب اور چائے خانہ. جملہ بیماریوں کے علاج کے لیے ویلکم ٹو مشتبہ کلینکس ان نیو یارک اینڈ نیو جرسی. فیملی پریکٹس، urgent care, weight loss, women's health, all insurances accepted. Visit mushtabahclinic.com or call New Jersey Clinic at 973-200-2430 or New York Clinic in Queens 718-424-5360. جی چلتے ہیں ہم ڈاکٹر سرت رضوی کے ساتھ. سرت رضوی سلسلے وار ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے. جو دیکھیے قانونی حقوق ہیں، گھریلو تشدد، دیکھیے ابھی ہم دوسرے تشدد کی بات کر رہے تھے، اب دیکھیے گھریلو تشدد. آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر سرت رضوی. السلام علیکم احباب، میں ڈاکٹر سرت رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وکیل انصاری کے ساتھ، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں گھریلو تشدد یعنی ڈومیسٹک وائلنس کی آگاہی کی 5ویں قسط. ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے پچھلی قسطوں کو خلاصہ پیش کرتے ہیں. ہم نے جانا کہ گھریلو تشدد صرف مارنا پیٹنا نہیں ہے، بلکہ گھریلو تشدد میں زہریلا رویہ، الفاظ اور کنٹرول کرنے والے عوامل بھی آتے ہیں. پھر ہم نے اس کی اقسام پہ بات کی کہ جسمانی تشدد، زبانی، ذہنی، جنسی، مالی اور روحانی تشدد بھی تشدد ہوتا ہے. پھر ہم نے تیسری قسط میں یہ سمجھا کہ اگر عورت خود شکار ہو تو کیا کرے اور اس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا فیصلے کرنے چاہیے. اور پھر چوتھی قسط میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے اور ہمارا کردار ایز اے مینڈیٹری رپورٹر کیا ہونا چاہیے. اب آج کا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسلام شوہر کو بیوی پہ سختی کی اجازت دیتا ہے یا حق دیتا ہے؟ سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں. کہیں پر بھی ظلم، جبر اور زبردستی کی اجازت نہیں ہے. اسلام کسی کو بھی ظلم، جبر اور زبردستی کی اجازت نہیں دیتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل. آپ نے کبھی کسی بیوی، بچے یا خادم پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو
اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں، سنن ترمذی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ ہمیں کہتا نظر آتا ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19۔ قرآن مرد کو عورت کا محافظ بناتا ہے، قوام بناتا ہے، ظالم نہیں۔ کسی بھی قسم کی سختی یا دھمکی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مارنے والی آیت کا صحیح مفہوم پیش کرتی ہوں۔ بعض لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وَضَرِبُوهُنَّ کا مطلب مارو نہیں بلکہ علامتی اظہار ناراضگی ہے، جیسے تنبیہ یا حد سے زیادہ نرمی کو ختم کرنا، اور یہ آخری اور نرمی سے بھی نرم مرحلہ ہے جو صرف بدتمیزی یا بغاوت کی شدید صورت میں علامتی انداز میں اختیار کیا جانا چاہیے۔ علماء کی اکثریت اس کا مطلب ایسا اشارہ کہ جس سے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو قرار دیتی ہے، اور نبی کریم نے اس عمل کو سخت ناپسند بھی فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شوہر کے اختیار و ذمہ داری کی طرف۔ اسلام مرد کو قوام کہتا ہے، یعنی کہ ذمہ دار، ظلم کرنے والا نہیں، سہارا دینے والا۔ اگر بیوی کی عزت نہیں کی جا رہی ہو تو وہ تقوی نہیں بلکہ ظلم ہے۔ عورت کی فریاد سننا اسلام کا حصہ ہے۔ ایک عورت خولہ نے اپنے شوہر کے ظلم پر نبی مکرم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت خاص طور پہ جو نازل ہوئی تھی، سورہ مجادلہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی خاص طور پر، اور اس عورت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آیت پیش خدمت ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ سورہ مجادلہ کی یہ پہلی آیت ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کو مقام حاصل ہے، سنی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتامی پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ اسلام امن اور محبت اور عزت سکھاتا ہے۔ گھریلو تشدد صرف قانون کے خلاف نہیں بلکہ یہ دین اسلام کے بھی خلاف ہے۔ جو مرد بیوی کو ڈراتا ہے، مارتا ہے یا ذہنی طور پر تباہ و برباد کرتا ہے، وہ سنت نبوی سے یکسر دور ہے اور اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی عورت گھریلو تشدد سے نکلنا چاہے تو کیا عملی اقدامات کرے اور اسے کہاں پناہ مل سکتی ہے، کون سی مدد اور قانونی تحفظ اس کے لیے موجود ہے۔ آپ دیکھیے اگلی قسط میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ڈاکٹر ثروت رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، بہت خوب۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ وار پروگرام چلتا رہے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر بلند اقبال۔ بلند اقبال ماشاءاللہ ہمیشہ کسی نئی چیز کے ساتھ ہیں، اور حیرت انگیز طور پر وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھ جیسے جو اپنے آتے ہی سمجھتا ہے کہ بہت پڑھتا لکھتا ہے، لیکن مجھے بھی کبھی کبھی وہ آئینہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ آئیے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب۔ تھینک یو گل بھائی، ویلکم بیک ٹو ویکنڈ ود انصاری۔ دوستوں ایک بہت ہی یونیک کتاب لے کر آیا ہوں، لو فار امپرفیکٹ تھنگ۔ یہ لاسٹ ویک میری نظر سے گزری، سوچا آپ سے ڈسکس کروں گا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک الگ طرح کی فیلنگ ہے۔ امپرفیکٹ تھنگس سے لو کے حوالے سے اس میں بات کی ہے ہیمن سونیم نے، جو کہ ایک کورین رائٹر ہیں جن کے موضوعات عام طور پہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کتاب کا آغاز انہوں نے ریور رنس تھرو اٹ نامی مووی سے کیا، جس کے اندر ایک باپ کا بتایا کہ کس طرح سے گریف کے دوران ریلائز کرتا ہے کہ اس کا بیٹا جو کہ گیمبلنگ کی ہیبٹ میں مبتلا ہو گیا اور گریجولی ڈیٹویٹ کرتا وہ ختم ہو گیا، تو وہ باپ ریلائز کرتا ہے کہ کتنا اس کو پروفاؤنڈ قسم کا لو تھا جو بڑھتا ہی چلا گیا اس کے برے حالات میں بھی۔ تو یہ موضوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ امپرفیکٹ تھنگ تھی جس کے اندر ایک پرفیکٹنس چھپی ہوئی تھی، وہ لو، وہ پروفاؤنڈ لو، وہ سیلف کنیکشن ہے جس کو انہوں نے اس کتاب میں ڈیولپ کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ میں نے اس میں نکالا ہے ریکلیمنگ یور وائس۔ اس کے اندر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم بڑے ہوتے ہیں، مطلب چائلڈہڈ میں ہماری پروگرامنگ کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم کچھ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہمیں اسکول میں گولڈ اسٹار ملتا ہے تو ہمارے ماں باپ بڑے پرائڈ ان کو ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ادرس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لائک اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹیچر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے نیبرہڈ میں اپنے فرینڈس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہی ہم کو اس کے بدلے میں لو ملتا ہے۔ یعنی لو کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، اور یہی چیز آگے جا کر ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم ایڈلٹہڈ میں آتے ہیں تو پروفیشنل لائف میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے باسز کو خوش کرتے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مستقل سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک مقام پہ پہنچ سکیں اور اس کے بدلے میں ایک لو اور ایک افیکشن اور ایک اٹینشن مل سکے۔ تو وہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایک ٹیریبل لاس ہوتا ہے، اور وہ لاس کچھ اور نہیں، خود سے ایک کنیکشن کا لاس ہو جاتا ہے، خود کی اویئرنیس کا لاس ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے اس میں پرائرٹی جو ہے وہ دوسروں کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے
کہ ایک کیپیسٹی جو سیلف اویئرنیس کی وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے اور الٹیمیٹلی ایموشنز دبائے جاتے ہیں. وہ دب تو جاتے ہیں ایموشن لیکن وہ اصل میں کمپاؤنڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی لائف میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ڈپریشن کی شکل میں, انگزائٹی کی شکل میں, مسٹیریس فزیکل ایلیمنٹس کی شکل میں سامنے آتے ہیں. کہتے ہیں اگر زندگی میں ایک کسی مقام کے اوپر آپ کو ریسپیکٹفلی آپ کی چیزوں کو آرٹیکولیٹ کرنے کا موقع مل جائے, اس کے بدلے میں آپ کو بھی ایک اتھینٹسٹی مل جائے, آپ کو بھی اس کے بدلے میں ریسپیکٹ مل جائے آپ کے دوستوں کی طرف سے یا ادرس کی طرف سے, تو ٹھیک رہتا ہے, ورنہ یہ مسائل آتے ہیں. آگے یہ کہتے ہیں کہ ارننگ وٹ واز آلویز یورس. یہاں پر رائٹر کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست سے ملا جو کہ بہت کامیاب ہو چکا تھا, بڑی ریمارکیبل سکسیس اس کو مل چکی تھی, ریکگنیشن مل چکی تھی, اکیڈمک پبلیکیشن میں اس کی ڈیولپ ہو چکی تھی, پروفیشنل ایڈوانسمنٹ اور پھر دولت مند ہو چکا تھا. جب وہ اسے ملا تو بہت خوش ہوا اور وہ بھی بڑا اس نے اپنے بارے میں بتایا, مگر ایک کرونیکلی انگزائٹی فیل ہوئی اس کے اندر, اور اس کو فیل ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے پریشان رہتی ہے کیونکہ وہ ہی از آلویز پش بیونڈ ہز لمیٹیشن, تو اس کی وجہ سے اس کی صحت گرتی چلی جا رہی. پھر وہ جب وہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ بھی اسی کی طرح تھا اور اس کے باپ نے مستقل محنت کی تاکہ وہ ایک کامیاب آدمی بن سکے, تاکہ اس کو اس کے بدلے میں لو اور افیکشن اور اٹینشن مل سکے. ان کے باپ کی بھی ایک ڈارک سائڈ تھی, اور وہ ڈارک سائڈ یہی تھی کہ وہ اس کی خاطر اس حد تک محنت کرتے تھے کہ حتیٰ کہ کبھی کبھی تو وائلنٹ بھی ہو جاتے تھے. یہ بات سن کر وہ اسے کہتا ہے اپنے دوست سے کہ تم نے جو ہے اصل میں اپنے ارد گرد کی دنیا کو سبسٹیوٹ کر دیا اپنے باپ کے امیج سے, اور تمہارے اندر وہ جو ایک اینکشیس ڈرائیو ڈیولپ ہوئی اس نے تمہارے چائلڈہڈ کو کہیں پر کھو دیا. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو, کبھی اپنے اس بچے کو جو تمہارے اندر کا ایک بچہ ہے اس کو کبھی ویژولائز کرو, کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرو. تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے اس بچپن کو, اور پھر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت ہی زیادہ فرائٹنڈ قسم کی, بہت ہی زیادہ وونڈڈ قسم کے بچے کو اپنے اندر دیکھا ہے جو میرے ساتھ رہا ہے اور میرے ساتھ بڑا ہو گیا. اس کے بعد اس کا دوست یہ صاحب اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ ٹو می یور ایگزسٹنس alone is already enough. تمہاری سکسیس, تمہاری کامیابیوں کی ضرورت نہیں تھی, بس اتنا بھی کافی کہ تم موجود ہو. تمہاری ایگزسٹنس میرے لیے, میری زندگی کے لیے, میری محبتوں کے لیے کافی ہے. اور یہ کہہ کر ان کو اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ود آرم وائڈ اوپن. یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے فزیکل کانٹیکٹ کا, اس حد تک کہ فزیکل جیسے کہ لوگ حق کرتے ہیں, ایک امریکن کلچر میں ہوتا ہے, یا ہاتھ ملاتے ہیں, اس کے اندر کوئی انٹیمیسی نہیں ہوتی ہے, مگر یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے, یہ گرمجوشی ہوتی ہے, یہ نرمی, یہ ٹینڈرنس ہوتی ہے جو کسی حد تک اسٹریس کو کم کرتی ہے اور ایک افیکشن کو بڑھاتی ہے. انہوں نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ کتنی ضروری ہے. اس کے حوالے سے کہ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کے اندر اور یونیورسٹی آف سڈنی کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ کس طرح سے وہ ہارمون جو اسٹریس کریٹ کرتے ہیں جیسے کورٹیسول وغیرہ ہیں, ان کا لیول کم ہو جاتا ہے. یا جو میاں بیوی ایک 15-20 سیکنڈ کے لیے روزانہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں, یا صرف ہاتھ میں رکھتے ہیں, تو اس سے ان کے درمیان ایک اچھا گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے بنسبت ان میاں بیوی کے جو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ٹیکنگ دا اسٹون فرام یور شوز. اس پوائنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ریلیشن شپ میں ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ فرینڈس کی ہو, چاہے وہ لونگ ریلیشن شپس ہوں, چاہے وہ پروفیشنل ہو, مگر اگر ان ڈس اپوائنٹمنٹس کو ہم کبھی بھی ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ کسی سٹون کی طرح شوز میں رہ جاتے ہیں اور پھر وقت آنے پر ڈسٹینسز کا سبب بنتی ہیں. لہٰذا ان ڈس اپوائنٹمنٹس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کے اوپر کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ ہے دا کینوس آف لائف. اس جگہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ بدھسٹ ریٹریٹ سینٹر کوئی ہے فرانس میں پلوم ولیج کے اندر, وہاں وہ جاتے ہیں جو کسی ویتنامیز مونک نے بنایا ہے. وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو کمیونٹی پائی جاتی ہے وہ ڈیلیبریٹلی لائف کے پیس کے ساتھ چل رہی ہے, سلو ہے اپنی انٹینشن کے ساتھ, ان کے اندر کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں ہے, وہ فلی ایچ موومنٹ کو ایمبریس کرتے ہیں, اس کو محسوس کرتے ہیں اور آہستہ زندگی گزارتے ہیں. باڈی اور مائنڈ کے درمیان جو برج ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سانس لینے کے عمل میں ہے. لفظوں کے درمیان جو خاموشی ہے اس سائلنس کے اندر اصل میں ایمٹینس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس کے اندر فلنس ہے, بشرطے اس کو محسوس کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں باڈی اور مائنڈ کے درمیان جو برج ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان تمام ایموشنز کو سمجھنا پڑے گا, اس سائلنس کو سمجھنا پڑے گا جو لفظوں کے درمیان ہے, چاہے وہ سینسیشن ہے, ساؤنڈ ہے, اسپیس ہے, بریتھ ہے, وہ آپ کی ایگزسٹنس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. وہ اسٹلنس, وہ جو اسٹلنس ہے وہ ایمٹینس نہیں ہے بلکہ وہ فلنس ہے, یعنی وہ امپرفیکٹ نہیں ہے بلکہ وہ پرفیکٹ ہے, اسی کے اندر پرفیکشن ہے.
آخری پوائنٹ جو ہے وہ کچھ یوں ہے، اے جرنی بیونڈ ورڈس. یہاں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا جب وہ بڑے ہوئے، جب تک انہوں نے بدھازم کو اس طرح سے پڑھا نہیں تھا. اب یہاں بدھازم کو فوکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے باضابطہ میڈیٹیشن شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے ایک کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے اویئرنیس کی، کس طرح سے بنا زبان کے، بنا لفظوں کے، بنا وکیبلری کے ہم ایک پروفاؤنڈ اسٹلنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اس پورے عمل میں. کس طریقے سے ایک اویئرنیس اسپیشیس قسم کی ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کے اندر کمپلیٹلی پیس بھی ہوتا ہے تو وائبریشن بھی ہوتی ہے. تو یوں یہ اس کتاب کو سمرائز کرتے ہیں. اسٹلنس ڈیولپ کریں اور تھاٹس کے درمیان جا کر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی امپرفیکٹ کے درمیان جا کر پرفیکٹنس ملے گی. امپرفیکٹنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، وہیں پرفیکٹنس ہے. تو یہ کتاب تھی جو مجھے اچھی لگی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا. تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے، میں اگلی بار حاضر ہوں گا کسی نئی کتاب یا نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت خوب ڈاکٹر بلند اقبال، خوش رہیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے. خواتین و حضرات، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو اگر پسند ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے مشوروں سے بھی نوازتے رہیے. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. وکیل انصاری کو اجازت دیجیے. ہاں، عید کی مبارکباد. اب جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک. السلام علیکم. ہم ہیں اس وقت کباب ہاؤس میں اور انجوائے کر رہے ہیں چاند رات، کیونکہ عید کا موقع ہے. ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. وقت پہ آئیے، چاند رات کو انجوائے کیجیے، مزے کا کھانا کھائیے اور بہت ساری شاپنگ کیجیے اور دیکھتے رہیے ویکینڈ ود وکیل انصاری. ریحانہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں السلام علیکم جی. آج ہم باقی طاہرہ کے ساتھ اور انصاری صاحب کے ساتھ ہم عید کی شاپنگ کرنے آئے ہیں اور بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. تو پلیز تو یہ کہ ہماری طرف سے سب کو عید مبارک. اور وکیل انصاری کے پروگرام کے پرانے حامی ہیں لیکن آج بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں اتنی سستی شاپنگ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. میں نے تو تھوڑا بہت کچھ کر لیا ہے، آپ بھی آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بہت خوبصورت. دیکھیے یہ کتنی خوبصورت فضا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ. یہ عید بازار ہے اور عید بازار یقین پہ عید اراؤنڈ دا کارنر. تو آپ لوگ تشریف لائیے. لیکن یہ میری خوش قسمتی کہ میرے تمام ساتھی وکیل انصاری آئے تو میری تو عید سفر ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. اینڈ 3 cheers for weekend with وکیل انصاری.